ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. محترم حاضرین، آج کی جو گفتگو تھوڑی سی میں کرنے لگا ہوں انتہائی توجہ سے سنیں گے. یہ باتیں زندگی میں کام آتی ہیں. ظاہر قرآن حکیم ہے، ہمارے ہر موڑ پہ، ہر مرحلے پہ، ہر مسئلے پہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ نقصان کو پسند نہیں کرتا. انسان کی فطرت ہے وہ نفع کو ہی پسند کرتا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ آرام کو پسند کرتا ہے اور بے چینی کو پسند نہیں کرتا. وہ نعمت کو پسند کرتا ہے، مصیبت کو سہر کے. ایک فطری بات ہے کہ وہ ہر بندہ مصیبت سے دور رہنا چاہتا ہے اور ہم دعا بھی مانگتے ہیں عافیت کی. لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو یقیناً اس کی حکمت ہوتی ہے اور ہم اس کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے. بہت سی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم نہیں سمجھ سکتے. بعد میں راز کھلتا ہے، ایک واقعہ ہو جاتا ہے پھر راز کھلتا ہے. یارو یہ تو میرے لیے بہتر تھا، جس سے میں گھبرا رہا تھا، جس سے میں چرا رہا تھا، جس سے میں دامن بچا رہا تھا، وہ تو میرے لیے سود مند تھا. اللہ تو یہ ایک حقیقت ہے. باہر کے اللہ تعالیٰ تو حکیم بھی ہے. قرآن حکیم میں بار بار آج بھی میں نے جو تلاوت کی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہیں ان میں الحکیم بھی آیا ہے. اور قرآن حکیم میں 38 مرتبہ کم و بیش الحکیم آیا ہے. تو اللہ تو بہت بڑا حکیم ہے نا. اس نے حکیم آگے پیدا کیے، دانا پیدا کیے. تو عربی کا ایک محاورہ بھی ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. دانا کا جو فعل ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی تو یہ حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو یہ چیز کیوں بنائی. اب کوئی کہے جی سانپ کو کیوں بنا دیا، بچھو کو کیوں بنا دیا. پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم اعتراض ہی نہیں کر سکتے. اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ جو چیز بنائے اس کی حکمت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی حکمت ہے. اب دیکھیے اسلام کو پیدا کیا تو کفر کو بھی پیدا کیا. اب کوئی کہے کہ کافر پیدا ہی نہ ہوتے، بھائی اس کی حکمت ہے. اگر یہ کفر پیدا نہ ہوتا تو اسلام کی رونق کا کیسے پتہ چلتا، اسلام کی صداقت کا کیسے پتہ چلتا. اگر رات نہ ہوتی تو دن کی عظمت کا کیسے پتہ چلتا. اور جھوٹ نہ ہوتا تو سچ کی اہمیت کیسے واضح ہوتی. تو یہ حکمتیں ہیں. تو آئیے دوستو، میں نے جو آیت مجیدہ پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بسا اوقات تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، بہت ہی ناپسند کرتے ہو کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. تو لیکن اللہ فرماتے ہیں انجام کر بہو خیر لکم، وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، وہ چیز تمہارے لیے بہتر. اب دیکھیے کڑوی چیز کو بندہ پسند نہیں کرتا، مگر حکیم کے پاس جائیں یا تو وہ کڑوی دوا دے. انجیکشن لگوانا، بچے تو ویسے بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے روتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے ڈاکٹر عاشق صاحب کو یا کسی ڈاکٹر کو بچے دیکھ لینا رونے لگ جاتے ہیں. یعنی وہ 2-3 بار چلے جائیں بچے تو چاہے وہ ٹیکہ نہ بھی لگائیں تو وہ رونے لگ جاتے ہیں. تو اب ظاہر ہے وہ بچہ ناپسند کر رہا ہے
کہ مجھے ٹیکہ نہ لگایا جائے، مگر ٹیکہ اس کے لیے بہتر ہے، مگر ٹیکہ اس کے لیے بہتر ہے۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ادویات کڑوی ہوتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان پڑھ کے، چونکہ اس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے اس لیے وہ استعمال کرتا ہے۔ اور بسا اوقات بہت سی چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے، قرآن کہتا ہے لیکن وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے نقصان دہ۔ اب دیکھیے جو شراب کو پسند کرے بالآخر اس کے لیے نقصان دہ، غلط کاری کو پسند کرتا ہے اس کے لیے نقصان دہ، وہ حکومت کو پسند کرتا ہے کہ میرے پاس اقتدار و اختیار ہو، اتنے جیلوں میں پڑے ہیں بیچارے، ٹھیک ہے، یہ اقتدار کی ہوس جو ہے یہ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بساؤ کا تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، ایک چیز کو تم بہت چاہتے ہو، وہ یہ چیز مجھے مل جائے اور اس کے لیے بڑی تگ و دو کرتے ہو، اس کے لیے بڑی کوشش کرتے ہو، دیوانہ وار کوشش کرتے ہو، یہ چیز مجھے مل جائے، یہ دولت مجھے مل جائے، یہ اقتدار مجھے مل جائے، یہ اختیار مجھے مل جائے، یہ جائیداد مجھے مل جائے، یہ اولاد مجھے مل جائے۔ اللہ نہیں دے رہا تھا کیونکہ اللہ جانتا تھا اس کے لیے اولاد فتنہ ثابت ہوگی، ویسے بھی فرمایا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہاری جو اولاد ہے، تمہارے جو مال ہیں وہ فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے۔ اور پھر اس کے لیے وہ اولاد جس کو اس نے بڑا مانگ کر لیا، طلب کر کے تڑپ کے لیا، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ رب حب لی من الصالحین سے مانگا کریں، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما بردار، صرف اولاد کا ہونا کافی، پھر وہ اولاد اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، وہ یعنی گمراہ ہو جاتی ہے، سرکش نکلی، باغی نکلی، ادھر سے گلا، ادھر سے شکوہ، ادھر سے شکایت، بھئی یہ تو اس نے چوری کر لی، اس نے ڈکیٹی مار لی، تو اب دیکھیے اب کہتا ہے اس سے تو بہتر تھا نہ ہوتا، بھی اللہ تو تمہیں پہلے ہی نہیں دے رہا تھا، اب آپ نے مانگا ہے تو اللہ نے دے دیا، لو بھئی یہ لے لو، یہ تمہارے لیے یہی کچھ ہے پھر۔ تو بسا اوقات انسان ایک چیز کو بہت چاہتا ہے لیکن وہ شر لکم، اللہ فرماتے ہیں انجام کار اس کی کیا ہوتا ہے، وہ شر ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، اللہ نے تمہیں دولت زیادہ نہیں دی، یہ اللہ جانتا ہے۔ اب آپ نے کئی بار سنا کہ سالبہ حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضور میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے دولت مند کر دے، اللہ مجھے، آپ نے فرمایا سالبہ بس اتنا مانگو جس پر تم شکر ادا کر سکو، بس اتنا مال کافی ہے تمہارے لیے جس پر شکر ادا۔ کہنے لگے نہیں جی حضور آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے خوشحال کر دے، مجھے مالا مال کر دے، مجھے دولت مند کر دے تو میں اس کا حق بھی ادا کروں گا۔ سرکار نے فرمایا اتنی دولت کافی ہے رہنے دو، لیکن اب اس نے اصرار کیا تو حضور نے دعا کر دی۔ اب حضور دعا کریں رنگ کیوں نہ لگے، بھر کے اب اس کو تو دولت بے محاق مل گئی۔ اب اتنی دولت آئی، اتنی بکریاں بڑھی کہ جناب والا آہستہ آہستہ وہ مال بڑھتا گیا اور وہ ذرا وادیوں میں گھومتا پھرتا رہا، نماز گئی، باجماعت گئی، پھر نماز گئی، تو اس طرح کے عجیب سلسلے ہو گئے، دور چلا گیا اور پھر جمعے آیا تو حضور کی زیارت کے لیے، بھئی خیر تو ہے جی بس مال اتنا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ حضور نے بھیجا کہ جاؤ بھئی اس سے کہو 40 بکریوں پر ایک بکری ہوتی ہے، وہ تو بات، اب اس نے دیکھا تو ہزاروں کی تعداد میں زکوٰۃ بنتی تھی، ہزاروں کی تعداد میں، تو اس نے کہا یہ تو اب ہزاروں بکریاں دینا پڑیں گی، یہ تو مسئلہ ہے، چلیے آپ آگے ہو کے آئیں، پھر میں سوچتا ہوں آج بھی یہی مسائل ہیں، آج بھی یہی مسائل ہیں، اب کیا کریں گے، خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ بھئی آپ اگر اللہ سے معاملہ صحیح رکھتے تو برکتیں برکتیں ہوتی، یہ تو بات صحیح ہے۔ اچھا یہ واپس آئے کہنے کہ جی
میں سوچوں گا، آپ جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار، اس کی مذمت میں، اس نے سنا یہ تو ہلاکت ہوگی تو بکریاں لے کر آیا۔ حضور نے فرمایا اب وہ وقت گزر گیا، اب تیری بکریاں نہ اللہ کو قبول ہیں نہ رسول کو قبول ہیں۔ اب دیکھیے وہ تھوڑا جو تھا دربار رسالت کا قرب حاصل تھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، جمعہ ادا ہوتا تھا، نماز با جماعت گئی، جمعہ گیا، زکوٰۃ سے فارغ ہو گیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں لے کر آیا۔ حضور نے، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بھئی جب حضور نے قبول نہیں کیا اللہ، میں کون ہوتا ہوں، جا لے جا۔ اور پھر آپ کا دور گزر گیا، 2.5 سال کا دور بنتا ہے، پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا، عمر فاروق کا دور آیا تو پھر لے کے آیا۔ حضرت عمر فاروق تو آپ کو پتہ ہے بڑے جلال والے تھے، فرمایا تجھے جرأت کیا ہوئی ہے، اتنی جرأت کہ بھی حضور نے قبول نہیں زکوٰۃ، اور حضرت ابوبکر میں کون ہوتا ہوں، آپ تو جلال والے تھے، چلا گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ مر گیا۔ تو یہ دیکھیں اللہ جس حال میں رکھے ہم شکر ادا کریں، بے شک اللہ۔ آخر میں ایک خوبصورت بات، بڑی ماشاءاللہ مزے کی بات ہے اور یہ سبق آموز بات ہے کہ چھوٹی مصیبت جو ہے بڑی مصیبت کا کفارہ بنتا ہے۔ یہ جو ہمیں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں نا، کہیں کانٹا چبھ گیا، کہیں بخار ہو گیا، کہیں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی چیز گم ہو گئی چھوٹی موٹی، کوئی پریشانی آ گئی، ہم انہیں باہر کے اپنے طور پہ خندہ پیشانی سے برداشت کر لیں کہ اس میں کوئی چوٹ لگ گئی، ٹھیک ہے نا، کوئی زخم آ گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں بڑی مصیبت سے بچا دیا۔ جیسے کہ ایک بزرگ جو ہیں، ایک یعنی سواری سے گرے اور ہلکی پھلکی تو چوٹ آتی ہے، تو اٹھ کھڑے ہوئے الحمدللہ پڑھا۔ لوگوں نے کہا حضور چوٹ لگی ہے، آپ نے فرمایا ہاں اتنے پہ گزارا ہو گیا ہے، میں کہیں بلند و بالا مقام سے نہیں گرا کہ ہڈیاں ہی ٹوٹ جاتی، چلیے یہاں سے گرے ہیں اور سلامت رہے۔ تو ایک بزرگ گزر رہے تھے، کسی نے اوپر سے نا انگارے پھینکے، تو بزرگ گزر رہے تھے، ان پر گرے، تو خیر وہ تھوڑی بہت تکلیف تو ہوئی، آپ نے پڑھا الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا حضور یہ تکلیف پہنچی ہے، فرمایا ہے بزرگ بھی بلا کے بزرگ ہوتے ہیں، صوفی ہوتے ہیں، کہتے میں تو جلنے کے قابل تھا، یا شکر ہے کہ اتنے پہ گزارا ہو گیا، اللہ ہو، گناہگار آدمی ہوں۔ تو آخر میں جو بات وہ کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، موضوع تو بڑا وسیع ہے لیکن بارکہ میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا تھا، دیکھیے ایک وزیر تھا بادشاہ کا، اس کا تکیہ کلام یہ تھا کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا تو کہتا اچھا ہوا، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، یہ تو اچھا ہوا جی، اللہ ہو۔ ایک دفعہ بادشاہ کی انگلیاں کٹ گئی، تو وزیر نے اپنے تکیہ کلام کے مطابق کہا یہ تو اچھا ہوا جی، انگلیاں کٹ گئی ہیں۔ اب بادشاہ تھا، مزاج بڑا نرم و نازک ہوتا ہے، جو بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے وہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ اس نے کہا اچھا میری انگلیاں کٹ گئی ہیں اور تو کہہ رہا ہے اچھا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو خوش ہو رہا ہے۔ اس نے کہا حضور اس میں کوئی بھلائی ہوگی، اس میں کوئی حکمت ہوگی، کٹ گئی ہیں، کہا اس کو پکڑو اور جیل میں ڈال۔ جیل میں ڈال دیا گیا۔ پہلے بادشاہ اس کو ساتھ لے کر جاتا تھا، کہیں بھی جاتا، بادشاہ جنگل میں شکار کے لیے چلا گیا، تو بادشاہ ظاہر ہے کہ جنگل میں تھا، تھوڑا سا آرام کے لیے لیٹا تو جنگل کا شیر آیا اور اس نے سونگھنا شروع کیا، سونگتے سونگتے نا جی اس کی انگلیوں پر ناگ جب
ٹچ ہوئی تو اس نے کہا یہ تو بھائی کسی کا مارا ہوا ہے لگتا ہے یہ شکار، تو میں تو خود شکار کر کے کھاتا ہوں، تو لگتا ہے کہ کوئی اور شکار کر کے گیا ہے، تو اس نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ پہلے تو جان پر بن آئی کہ اب کیا بنے گا، اب تو ابھی میں لقمہ بنوں گا، لیکن اس نے سونگھا تو چھوڑ کر چلا گیا۔ تو جب وہ چلا گیا تو جان میں جان آئی، کہنے کا اللہ کا شکر ہے کہ جان بچ گئی، اللہ کا شکر ہے جان بچ گئی۔ تو واپس آیا تو اس کو بلایا وزیر کو، بھائی نکال کے لے آؤ۔ اللہ اکبر، کہنا یار میری جان بچ گئی ہے، میری جان بچ گئی ہے اس لیے کہ میری انگلیاں جو کٹ گئی تھی ان کی وجہ سے میں شیر کا لقمہ بننے سے محفوظ رہا۔ شیر نے مجھے اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، یہ کسی اور کا شکار ہے۔ تو یار میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اچھا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب آپ جیل جا رہے تھے تو آپ نے کہا اچھا ہوا میں جیل جا رہا ہوں، اچھا ہوا میں جیل جا رہا ہوں، یہ کیا حکمت تھی، یہ تو نے کیوں کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حضور بادشاہ سلامت بات ہے یہ کہ اگر میں آپ کے ساتھ جاتا، میں آپ کے ساتھ لیٹ رہا ہوتا، چلیے آپ کو تو اس نے چھوڑ دیا تھا اس لیے کہ آپ کی انگلیاں کٹ گئیں، میں تو اس کا لقمہ بن ہی جاتا تھا۔ تو اس رب کا شکر ہے کہ آپ انگلیوں کے کٹ جانے کی وجہ سے بچ گئے اور میں جیل جا کر میں شیر کا شکار ہونے سے بچ گیا، تو میں نے اس لیے کیا اچھا ہوا۔ تو حکمتیں بہت سی ہوتی ہیں، بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ برکہ اس کا سبق یہی ہے آج کا کہ ہم بہت سی چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ جس کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو آخرت کی مصیبتوں سے اللہ پاک بچانا چاہتا ہے تو دنیا میں چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔